السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جون ایلیا کی زندگی کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جون ایلیا کون ہے، ان کے نام میں لفظ ایلیا کیوں لکھا جاتا ہے۔ ہم آپ کو جون ایلیا کے خاندان کے بارے میں بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی شادی کس مشہور شخصیت سے ہوئی، ان کے کتنے بچے ہیں اور آج وہ کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ جون نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ ایک کمرے میں کیوں گزارا؟ اس کمرے میں یہ دن رات کیا کرتے تھے؟ کیا جون ایلیا ملحد تھے؟ انہوں نے یہودی کا علم قبالہ کیوں سیکھا؟ جون کا آغا خانیوں سے کیا تعلق تھا؟ یہ علامہ اقبال کی شاعری پر تنقید کیوں کرتے تھے؟ پاکستان اور اسلام سے انہیں کیا دشمنی تھی؟ جون ایلیا محفل میں سب کے سامنے شلوار کیوں اتار دیتے تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جون ایلیا کی زندگی کے کچھ منفرد پہلو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جون ایلیا 14 دسمبر 1931 کو انڈیا کے شہر اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام علامہ شفیق حسن ایلیا تھا۔ والد کو ادب سے گہرا لگاؤ تھا، اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے۔ دوستو، جون ایلیا کو عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی پر مکمل عبور حاصل تھی۔ جون امروہہ کے شیعہ مدرسہ سید المدارس کے بھی طالب علم رہے۔ چونکہ جون ایلیا خود شیعہ تھے، اس لیے وہ اپنی شاعری میں کثرت سے شیعہ حوالوں کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت علی کی ذات سے انہیں خصوصی عقیدت تھی اور انہیں اپنے سید ہونے پر بھی ناز تھا۔ دوستو، جون ایلیا معروف صحافی رئیس امروہی اور فلسفی سید محمد تقی کے بھائی تھے۔ رئیس امروہی دانشور، شاعر اور صحافی تھے۔ ان کو 22 ستمبر 1988 کو کراچی کے علاقے گارڈن ایسٹ میں واقع اپنے ہی گھر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ سید محمد تقی پاکستان کے ممتاز فلسفی، دانشور، شاعر اور صحافی تھے۔ 12 مئی 1917 کو امروہہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال 26 جون 1999 کو کراچی میں ہوا۔ دوستو، جون ایلیا کی شادی کالم نگار زاہدہ ہنا سے ہوئی تھی۔ جون کی پہلی ملاقات ان کی اہلیہ زاہدہ ہنا سے ایک ادبی رسالے کے دفتر میں ہوئی۔ زاہدہ ہنا خود اردو کی مصنفہ تھیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوئی اور یوں ان کی شادی ہو گئی۔ تاہم ان کی اہلیہ زاہدہ ہنا نے اس حوالے سے بھارت میں ایک انٹرویو دیا جس کے مطابق میری اور جون صاحب کی شادی باہمی رضامندی اور پسند کی بنیاد پر ہوئی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ شادی کے بعد جلد ہی انہیں پتہ چل گیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے حوالے سے فیصلہ غلط تھا۔ جون کو صرف ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کے گھر کا خیال رکھے۔ زاہدہ ہنا نے بتایا کہ شادی کے بعد گھر چلانے کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ زاہدہ ہنا کہتی ہیں کہ جون صاحب تھوڑی مختلف طبیعت کے آدمی تھے، لہٰذا کوشش کے بعد بھی ہماری نہ بن سکی۔ دونوں کے درمیان 1980 میں طلاق ہو گئی۔ دوستو، جون ایلیا صاحب اپنی بیوی اور بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ بے حد درجہ لاپرواہ تھے۔ بحیثیت شوہر ایک ناکام شوہر اور بحیثیت باپ بھی ایک ناکام باپ ثابت ہوئے۔ وہ گھریلو ذمہ داریاں نبھا نہ سکے۔ جون ایلیا اس حد تک لاپرواہ تھے کہ وہ بازار سے سبزی تک نہیں لاتے تھے۔ دوستو، جون ایلیا اور زاہدہ ہنا کے 3 بچے پیدا ہوئے جن کے نام علی زاریون، فنینا فرنام اور ساہینہ ایلیا ہیں۔ علی زاریون والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شاعر ہی بنے، جبکہ ایک بیٹی ساہینہ ایلیا فاطمہ جناح یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ دوستو، جون ایلیا اداس طبیعت کے مالک تھے۔ سب سے پہلا دکھ ان کو ہجرت کا تھا۔ جون انڈیا سے پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے، تاہم بعد میں بھائی رئیس امروہہ کے کہنے پر پاکستان آ گئے تھے۔ دوستو، بھائی رئیس کے قتل اور بیوی سے طلاق کے بعد یہ مکمل طور پر ایک کمرے میں محدود ہو کر رہ گئے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جون ایلیا کا دن اپنے کمرے میں کیسا گزرتا تھا۔ معروف حسین، جنہوں نے جون کے ساتھ کچھ وقت گزارا تھا، جون ایلیا کی روٹین یوں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شام ہوتے ہی بھائی جون ایلیا نے شیو بنانے کے بعد واش روم کا رخ کیا، ہاتھ منہ دھو کر کمرے میں آئے اور بال بنانے لگے۔ اسی دوران انہوں نے ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا جو ان کے چھوٹے سے مگر روشن اور ہوادار کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ دراصل بائبل کا ایک نسخہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ آج پھر کچھ لکھوائیں گے۔ نسخہ اٹھاتے ہوئے دیکھا کہ ان کا ایک ہاتھ ان کے پلنگ کے نیچے جا رہا ہے اور اب ایک بوتل
ان کی گرفت میں ہے۔ بیٹے ذرا پانی تو دو۔ وہ اپنی زندگی کی ایک اور شام کا جام چھلکانے کے لیے تیار تھے۔ میں نے دیکھا تو کمرے میں پانی کی بوتل کہیں نہیں تھی، وہاں ایک گلاس ضرور رکھا ہوا تھا، لیکن وہ گلاس بھی اب بھائی جان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ یقیناً اس میں کچھ انڈیلنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بھائی جان ایلیا گلاس نہیں ہے، اور میں اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ وہ چڑچڑا کر بولے، چھوڑو یار، وہاں بالٹی میں مگا ہوگا، وہیں نل سے پانی بھرو، اس میں اور لے آؤ۔ انہوں نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جھرجھری سی لی، لیکن کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے مجھے کہا تھا۔ اب وہ پینے کے ساتھ اپنی شاعری مجموعے کا پیش لفظ بھی لکھوا رہے تھے، یعنی کا تاہم تحریر لکھوانے کے درمیان وہ اسے چھوڑ کر دوسری باتوں میں مصروف ہو جاتے، اور ہر روز تحریر اس طرح نامکمل رہتی۔ تاہم ان کی زندگی میں نہ تو وہ تحریر تمام ہو سکی اور نہ ہی ان کا مجموعہ کلام منظر عام پر آیا۔ دوستو، چند ماہ بعد ہی جان صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جان ایلیا کے مخالفین ان پر ملحد ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف اکثر کمپینز چلتی رہتی ہیں۔ ایسی ہی ایک پوسٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تاہم اس تحریر سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں۔ جان ایلیا کے بارے میں ایک بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جان ایلیا یہودی علم قبالہ سیکھا ہوا تھا۔ دوستو، یہ وہ علم ہے جو کہ خفیہ یہودی فری میسن سیکھتے ہیں۔ در حقیقت اس کے نام کے ساتھ ایلیا کا اضافہ اس پر یہودی اثرات دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ ایلیا عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ایلیا اور ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی قیام پاکستان کی مخالف تھی۔ جان ایلیا پاکستان کو علی گڑھ یونیورسٹی کے لونڈوں کی شرارت کہتا تھا۔ جان ایلیا بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میں کمیونسٹ اور انارکسٹ ہوں۔ وہ خدا کے وجود کا منکر تھا، اور اپنی شاعری میں اکثر وہ مذہب اور پردے کا مذاق اڑاتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جان ایلیا کثرت شراب نوشی کی علت میں مبتلا تھے۔ وہ اپنے آپ کو سید قرار دیتے تھے، جبکہ اس کا مذہب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس نے کراچی میں اسماعیلی آغا خانی کے ایجوکیشن بورڈ کے ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ ادھر اس نے بنو عباس دور کے مشہور منکر حدیث فتنہ فرقہ معتزلہ کی کئی کتابوں کا ان کے لیے ترجمہ کیا۔ اس نے مشہور باطنی فرقے اور عالم اسلام میں کئی سال قتل و غارت اور دہشت پھیلانے والے حسن بن صبا کے مقالوں کا بھی آغا خانیوں کے لیے ترجمہ کیا۔ جان ایلیا زمانہ جاہلیت کے عرب کہانوں سے متاثر تھا۔ وہ جب بھی موقع ملتا علامہ اقبال کو شدید تنقید کا نشانہ بناتا۔ اگر وہ صرف شاعری تک رہتا اور مذہب کو اپنی بکواس کا نشانہ نہ بناتا تو بلا شبہ وہ ہمارا پسندیدہ شاعر ہوتا، مگر افسوس اس نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ دوستو، جان ایلیا بہت لاپرواہ اور آزاد طبیعت کے مالک تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ کئی مہینوں تک نہاتے نہیں تھے، مگر یہ ایک بڑی سوچ والے بڑے شاعر تھے جو کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا کی زینت بن چکے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔